أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی مبارک نسبت سے اور دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. جس کام کے لیے انسان دنیا میں کوشش کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے. اور یہ بات ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی. آج اگر گھر والے ہم سے کہیں کہ بھئی وہ گھر میں دودھ ختم ہو گیا ہے، مہمان آنے والے ہیں، بھائی جلدی سے دودھ لے آؤ، تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً چپل پہن کر محلے کی گلی کی دکان کی طرف بھاگ کے جائیں گے اور 2-3 منٹ کے بعد دودھ کا شاپر پکڑ کے گھر پہ آئیں گے. مہمانوں کے آنے سے پہلے چائے تیار ہو جائے گی. لیکن اگر یہی بندہ جس سے دودھ کا کہا گیا، اس کے پاس ہزاروں روپے ہوں، اسباب ہو، سب چیزیں ہوں، اس کو دودھ کی دکان کا علم ہو، لیکن یہ ہمت نہیں کرے، نکلے نہیں، اٹھا نہیں اپنی جگہ سے، بس صرف کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں ہونا چاہیے، لا رہا ہوں، میرے پاس اسباب ہیں. یقین کریں اس کی بڑی بڑی باتوں سے، اس کے بڑے بڑے نوٹوں سے، اس کے بڑے بڑے معلومات سے چائے نہیں بن سکتی، چائے نہیں تیار ہو سکتی جب تک یہ اپنے پیروں پہ چل کر تھوڑا سا ہمت کر کے، مشقت برداشت کر کے نہیں جائے گا. دوست، اللہ پاک قرآن کریم کے اندر وعدہ فرما، اپنی ضرورت حاصل نہیں ہو سکتی تو دین کی منزل اور دین کا مقام اور اللہ کی رضامندی، اللہ کی محبوبیت، یہ قربانی اور کوشش اور جذبے کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ 2 دن قبل ایک مدرسے کا افتتاح تھا شب جمعہ کو یہاں قریب میں. ہمارے بڑے ماموں جان اور سرپرست حضرت
مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تو بڑی خوبصورت بات فرمائی انہوں نے. فرمانے لگے کہ جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنی کوشش کی ہے اللہ پاک نے اس کے فیض کو اتنا عام کر دیا. پھر مثال دی, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی, حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی. فرمانے لگے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل کیا حضرت نے کہ وہ فرماتے تھے کہ بھائی آج کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور میں آ گیا تبلیغ میں, اور کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوا تھا وہ چھوڑ کے آ گیا, کوئی کہتا ہے میں اپنا گھر چھوڑ کے آ گیا, اور کوئی کہتا ہے میں اپنے آرام کو سکون کو چھوڑ کے آ گیا. فرمایا کہ میں اس کام کے لیے پورا میوات چھوڑ کے آ گیا, سب چیزیں میں نے چھوڑ دی. تو حضرت فرمانے لگے کہ ان کی اس محنت اور اخلاص کا نتیجہ آج کیا ہے کہ دنیا کے اندر 250 سے کچھ اوپر ممالک ہیں نا, دنیا کے نقشے پر 250 سے کچھ اوپر 252 یا 256 ممالک ہیں. فرمایا ایسا ایک ملک نہیں ہے دنیا کے اندر پورے نقشے میں, چھوٹا بڑا یورپی افریقی عربی عجمی, کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ وہاں دعوت کی محنت نہ پہنچی, وہاں تبلیغ کی محنت نہیں پہنچی. کیا چیز ہے دوست, یہاں تو انسان ایسا تو نہیں ہے کہ ہر مالدار آدمی اس کام میں لگا ہوا ہے, ہر آدمی بیچارہ پیسے جمع کرتا ہے اور پھر اپنا پیسہ اپنا وقت اپنی فکر اپنی چیزوں کی قربانی دے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ جو بیچارے اس دنیا کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوتے ہیں, لیکن کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تشکیل آسٹریلیا ہوئی تھی, کبھی کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ ہوئی تھی, کبھی کہتے ہیں کہ کینیا ہوئی تھی. یہ اس راستے کے اخلاص کی برکات ہے. انسان جتنی محنت کرتا ہے, جتنا اپنے اندر طلب پیدا کرتا ہے, اللہ پاک اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں دوستو. تو اس لیے میرے عزیزوں دوستو بزرگوں اور عزیز طلبہ, ضرورت انسان کی قربانی کی ہے, کوشش کی جس کو کہا جاتا ہے, اور ہمت کی ضرورت ہے. انسان تھوڑا سا ہمت کرے گا اور پھر اللہ پاک کے فیصلے جو ہیں وہ اسی ہمت پر ہوتے ہیں, اور اس کا نتیجہ پھر اللہ پاک ضرور اس دنیا کے اندر بھی دکھاتے ہیں, آخرت میں تو ہے ہی. ہمارے بزرگوں میں اکابرین علماء دیوبند میں ایک بزرگ گزرے جن کا نام ہے حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نا جو بانی دارالعلوم ہے, ایک ہے مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے مفسر بھی تھے, قرآن کے مفسر. تفسیر کی جو سند ہے ہمارے حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تفسیر کی سند میں مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آتے. اچھا, وہاں طلبہ کو بہت بڑا حلقہ تھا, طلبہ کو تفسیر حدیث پڑھاتے, لیکن ایک عجیب عادت حضرت کے ساتھ لگ گئی تھی کہ وہ جب سبق پڑھاتے پڑھاتے یا بات کرتے کرتے مجلس میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہونٹ کے کنارے کو چوستے تھے. جو ہونٹ ہے نا, اس کے ایک کونے کو پکڑ کے تو اس کو چوسنا شروع کر دیتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ یہ کسی کے موجودگی میں اس طرح کرنا, ایک چھوٹا بچہ کرے تو انسان کہے چلے بھائی یہ کر رہا ہے بچہ ہے. حضرت تو بڑے عالم ہیں, مفسر اور محدث ہیں, ہزاروں شاگرد ہیں, لیکن سبق چل رہا ہے ایک دم رکتے
اور ہونٹ کے کنارے کو چوسنا شروع کر دے. کبھی مجلس میں بیٹھے ہوئے شروع ہو جاتے, کبھی مسجد میں بیٹھے ہوئے شروع ہو جاتے. لوگ حیران ہیں کہ بھئی حضرت کیا کر رہے ہیں اس طرح. تو ایک دن ایک عالم نے جو حضرت سے بے تکلف تھے ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہوں گا, ناراض نہیں ہوں. یہ پوچھ کہ ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں نا کہ ہر مجلس کے آداب ہیں, ہر مجلس کی سنجیدگی ہے, لیکن یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھتے ہیں, ہونٹ کے کنارے کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں, تو برا لگتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی چھوڑ دو, یہ الگ باتیں ہیں, سمجھ کی نہیں ہیں. نہیں, سمجھا دیں. لوگ باتیں کرتے ہیں پیچھے کہ اتنے بڑے حضرت ہیں, مجلس کے آداب کو نہیں سمجھتے, بیٹھے بیٹھے ہونٹ چوسنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. فرمانے لگے کہ جو شاملی کا میدان, جو ہندوستان کے اندر ایک مشہور جگہ ہے شاملی, اور وہاں سے ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے. طلباء علماء اور تاریخ پڑھے ہوئے لوگ جانتے ہیں کہ جہاں انگریز سے ایک جہاد ہوا تھا شاملی کے میدان میں, اور اس جہاد کے اندر بڑے بڑے علماء نے بشمول سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علماء گئے تھے انگریز سے جہاد کے لیے. یہ سب گئے بڑے بڑے حضرات. اور لیکن انگریز کی حکومت تھی, طاقت تھی, فوج تھی. دن بھر لڑائی ہوئی, اور شام کو جب جنگ رکی تو بڑی تعداد میں علماء شہید ہو چکے تھے. اس بڑا نقصان ہوا, زخمی بھی ہوئے, شہید بھی ہوئے. بہرحال اللہ کا حکم تھا, اللہ کے راستے میں نکلے تھے سب. اب بات سمجھنے کی ہے. بس مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, چونکہ میں اس قافلے میں گیا تھا ان حضرات کے ساتھ, اس میں ہوا یہ کہ جب گولیاں چلی تو میرے جسم میں کئی گولیاں لگ گئی, میں گر گیا, زخمی ہو گیا. اور اتنا زخمی ہوا کہ جب شام کو انگریز فوج نے آ کے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کسی میں کچھ سانس ہے تو اس کو بھی ختم کریں, میں بالکل بے سود تھا, لیکن سانس تھی, ان کو نہیں اندازہ ہوا. اب مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے, اور انہوں نے اپنی تسلی کر لی کہ یہ سب جتنے پڑے یہ سب مردہ ہے, ابھی وہ واپس جا رہے. تو حضرت فرمانے لگے میرے جسم میں تھوڑی جان تھی, اور میں انتظار میں تھا کہ کتنی سانسیں باقی ہیں, ابھی ختم ہو جائیں گی. کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی طرف سے جیسے پرندے اڑتے ہوئے نیچے آتے ہیں نا, ایک مخلوق نیچے کی طرف آ رہی ہے. کبھی کبھی اللہ پاک اپنے بندوں پر کچھ آخرت کے احوال کھول دیتے ہیں. آسمان سے ایک مخلوق اڑتی ہوئی آ رہی, اور جب یہ قریب آئی تو حضرت تو چونکہ محدث تھے, مفسر تھے, جانتے تھے کہ جو قرآن کریم میں احادیث میں حوروں کا تذکرہ ہے, وہ خوشبو, وہ علامات, وہ لباس, سب سمجھ گئے کہ یہ تو آخرت کے معاملات ہیں. اب حوریں اڑتی ہوئی آئی, اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے, اور یہ پیالہ کیا, اس میں شربت ہے. اور جتنے وہاں پر لوگ شہید تھے ان کو لا کر ایک ایک پیالہ ان کے منہ کے ساتھ لگانا شروع کیا, کو پلا رہے ایک ایک. اور ایک ان پر نگران ہے, وہ دیکھ رہی ہے ان کو. ایک حور میری طرف آئی اور میرے منہ کے ساتھ وہ پیالہ لگایا, اور نگران نے کہا نہیں نہیں نہیں, ابھی اللہ پاک نے ان کے لیے حکم نہیں فرمایا, رک جائیں ان سے. ان کا وہ پیالہ اور اس شربت کا کچھ اثر میرے ہونٹ سے لگ گیا تھا, یہاں پہ ٹچ ہوا اس کا. اور یہ کہنے کے بعد وہ واپس وہ حوریں چلی گئی. اللہ کی شان میری زندگی تھی, صبح ہوئی, باقی شہداء کو دفنایا گیا, مجھے زخمی حالت میں لایا گیا, آج میں زندہ ہوں. لیکن وہ جو شربت کا ذائقہ ہے وہ ایسا اس ہونٹ پر لگا ہے کہ آج تک میں نے دنیا میں ایسا لذیذ ذائقہ محسوس نہیں کیا. جب میں زبان لگاتا ہوں تو دل نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑوں, تو اس کو بچوں کی طرح چوسنا شروع کر دیتا ہوں.
اندازہ لگائیں کہ اگر جنت کی شراب طہور کا ہلکا سا ذرہ ہونٹ سے لگا ہے، وہ اتنا لذیذ ہے کہ اب بھی وہ اس کو چوستے ہیں کہ اس کا ذائقہ میرے منہ میں آتا رہے. تو جب بندہ جنت میں جائے گا دوستوں، وہاں کی نعمتیں کیسے ہوں گی، اللہ کے انعامات کیسے ہوں گے. جب بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، نکلتا ہے، اپنی جان مال پیش کرتا ہے، اللہ پاک کبھی کبھی اس کو دنیا میں بھی اس کی قربانی کا اجر تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو جنت میں یہ نعمتیں تیار ہے تمہارے لیے. تو باقی حقیقت میں کیا نعمتیں ہوں گی، کیا کچھ ہوگا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بس اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اور اس کے لیے اپنی زندگی کی حفاظت کرنا، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی رضا میں گزارنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے. اور فتنوں سے حفاظت کے لیے انسان صحیح ماحول کو، نیک ماحول کو، نیک نسبت کو اختیار کرے دوست. اب ہمارے ہاں یہ ساتھی ماشاءاللہ آج جماعت آئی ہوئی ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اور اس جگہ کے مہمان ہیں جو بڑی قربانیوں والے لوگ ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ اس خطے نے اللہ کے مبارک دین کے لیے کتنی بڑی قربانی دی. تو وہی ان کا حق ہے ہم سب پر، اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا حق یہ ہے کہ بھئی ان کا اکرام کریں. اور ان کے سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ وہ جو اپنی بات مقصد لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، ہم ان کی بات سنیں، ان کو گشت کرائیں، ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ جڑیں. اور جس بڑے عالی کام کے اندر یہ نکلے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد بھی بیان ہوگا. تمام ساتھیوں سے درخواست ہوگی کہ وہ لازماً جڑ کر بیٹھیں. اللہ پاک سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ختم خواجگان پڑھیں گے، اس کے بعد مراقبہ اور دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. اللہم بارک. تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین، بالخصوص اپنے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور اپنے ماموں جان نور اللہ مرقدہ، ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق ان سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، دل کا ذکر، اور اس کا طریقہ یہ کہ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہی ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو مہمان جماعت تشریف لائی ہے، یا اللہ ان کی آمد سے خیر اور برکت اور ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک کام کی برکت سے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر یا اللہ خیر اور ہدایت کے فیصلوں کو عام اور تام فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ ہدایت کی استعداد اور توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کے اندر ان کی آمد سے خیر اور برکتیں نصیب فرما دے۔ ہماری ہر مسجد کو یا اللہ علم کا، ذکر کا، دعوت کا مرکز بنا دے۔ یا اللہ ہر مسجد سے اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں، علماء، حجاج، یا اللہ بھرپور طریقے سے ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے مشفق و سرپرست حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام۔